بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عملی کارروائی پریکٹیکل پولیسنگ، اور اس کا رجسٹر نمبر 2، جسے رجسٹر روزنامچہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اس اہم رجسٹر کے بارے میں اہم معلومات کا جائزہ لیں گے، اور اسے ہم ون بائی ون ہم اسے کور کریں گے انشاءاللہ۔ روزنامچہ جو ہے وہ فارسی زبان کا مذکر لفظ ہے، جس کے معنی ہیں روزمرہ کے حالات لکھنے کی ڈائری یا کتاب۔ بمطابق پولیس رولز باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 48 کے تحت یہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ باب نمبر اور فقرہ نمبر یہ انتہائی اہم ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے، اور انٹرویو میں بھی بعض دفعہ یہ پوچھا گیا ہے کہ پولیس رولز کے کس قاعدے کے تحت جو ہے روزنامچہ مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نمبرنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو روزنامچہ جو ہے وہ تھانہ کا رجسٹر نمبر 2 ہے، اور لائن کا مطلب ہوتا ہے پولیس لائن کا جو رجسٹر نمبر ہے، وہاں کی نمبرنگ کے حساب سے یہ 18واں رجسٹر ہے۔ اس کے 5 خانے ہوتے ہیں۔ خانہ نمبر 1 جو ہوتا ہے اس کا وہ نمبر شمار ہوتا ہے رپٹ نمبر کا۔ خانہ نمبر 2 میں ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ خانہ نمبر 3 میں جو ہے وہ اطلاع دہندہ لکھا جاتا ہے۔ خانہ نمبر 4 میں نوعیت لکھی جاتی ہے، اور 5 میں خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کے 5 خانے۔ اس کی جو رپٹیں لکھی جاتی ہیں روزنامچہ کی، وہ کاربن کاپی کے نیچے رکھ کے لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 2 نقول تیار ہو جاتی ہیں، ایک اوریجنل اور ایک کاربن کاپی والی۔ ایک جو کاپی جو اوریجنل ہوتی ہے وہ گزٹڈ آفیسر کو ارسال کی جاتی ہے، جو کاربن کاپی سے نقل تیار ہوتی ہے وہ رجسٹر کے اندر رہ جاتی ہے۔ روزنامچہ کا جو اندراج ہے وہ افسر انچارج وہاں کا انچارج کر سکتا ہے، یا ایس ایچ او تھانہ خود، یا پھر زیر ہدایت محرر، یہ لوگ جو ہیں وہ روزنامچہ میں اندراج کر سکتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ روزنامچہ کے اندر کن کن چیزوں کا اندراج ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کا خلاصہ جو ہے اس کا اندراج روزنامچہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرم ناقابل دستاندازی کی رپورٹ کا اندراج بھی رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے جو ہے جو بھی رپٹیں لکھی جاتی ہیں اس کے نیچے ایک خط کھینچا جاتا ہے، ایک لائن لگائی جاتی ہے، اور وہ لائن جو ہے ایک رپٹ کو دوسرے رپٹ سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس لائن کھینچنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلی رپٹ جو ہے وہ لکھی جائے گی، اور پہلی رپٹ جو ہوگی وہ روزنامچہ کا آغاز ہوگا۔ اس میں جو ہے صفائی کا ذکر کیا جائے گا اس رپٹ میں۔ اس رپٹ میں جو ہے حوالات میں بند ملزمان کا ذکر کیا جائے گا۔ جو دوسری رپٹ ہے اس میں زیر تفتیش مقدمات کا ذکر کیا جائے گا کہ فلاں مقدمہ نمبر جو ہے وہ زیر تفتیش ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تیسری رپٹ جو ہوگی وہ روزمرہ کی کارروائی کا اندراج کیا جائے گا۔ روزمرہ کی کارروائی مثلاً کہ آمد و روانگی ہو گئی، ڈیوٹی ہو گئی، تبادلہ جات ہو گئے ملازمان کے، افسران کے، اور معطلی بحالی، رخصت کا اندراج، یہ ساری چیزیں جو ہے رپٹ نمبر تیسری میں جو ہے وہ اندراج کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آخری رپٹ لکھی جائے گی۔ آخری رپٹ جو ہے روزنامچہ کی بندی کی لکھی جائے گی۔ اس میں جو ہے پھر روزنامچہ کلوز ہو جائے گا۔